میرے عربی شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ جب اسے احساس ہوا تو اس نے عربی گھوڑے سے میرا حلالہ کروا دیا، لیکن صبح میرے جسم میں جان بھی نہ تھی، کیونکہ پوری رات مجھے گھوڑے کے ساتھ۔ آج کل کے دور میں لوگوں نے رشتوں کو مذاق بنا رکھا ہے، اور خاص کر شادی جیسے پاک اور مقدس رشتے کو تو دنیا والے بالکل حقیر جاننے لگے ہیں۔ مرد بیوی کو صرف غلام سمجھتے ہیں اور ان کی عزت کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ میرا تعلق ایک اخبار سے ہے، اور خواتین کے عالمی دن پر مجھے ایک لڑکے سے انٹرویو کا موقع ملا، اور اس کی زندگی اور حالات کے بارے میں جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکی کی کہانی میں آپ کو اس کی زبانی سناتی ہوں کہ کس طرح ایک عربی مرد سے شادی کر کے اس کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ میرا نام شہناز ہے، اور میری عمر اس وقت 20 سال کے قریب ہے۔ یہ آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، اور میں اپنے ابا کے کمرے میں بیٹھی ان کی خدمت کر رہی تھی کہ اچانک ہی باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ میں ابا کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا بھائی اور میرا شوہر کامران آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ ان دونوں کو اس طرح جھگڑتے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ دونوں ہی جوان تھے اور ایک دوسرے سے الجھ بیٹھے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے بچ بچاؤ کروایا اور حقارت سے کامران کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کامران کہنے لگا، شہناز ایک دفعہ میری بات سن لے۔ میں نے غصے میں کامران سے کہا، اب میرا نام اپنی گندی زبان سے نہ لینا۔ کہنے اور سننے کے لیے کچھ بچا ہی کہاں ہے؟ تم نے مجھے طلاق دے کر میری زندگی پر ایسا داغ لگایا ہے کہ میں ساری زندگی چاہ کر بھی اس داغ کو مٹا نہیں سکوں گی۔ میری اور کامران کی طلاق کو 6 مہینے ہونے والے تھے، اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ میرا بھائی بھی شاید اسے دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا اور اسی لیے جھگڑا کرنے لگا تھا۔ کامران سر جھکائے کہنے لگا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے۔ کامران کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ طلاق کو غلطی کہہ رہا تھا، اور طلاق جیسی غلطی کو کیسے سدھارا جا سکتا تھا؟ میں نے کامران سے کہا کہ اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے تمہاری بات سننے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ کامران مجھے طلاق دے کر بہت زیادہ پچھتا رہا تھا، اور اسی لیے اب تھوڑے دن بعد کے وقفہ سے وہ ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ کامران کا یوں بار بار گھر آنا بھی میرے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ گلی محلے والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ میں ایک عورت تھی، اس لیے دنیا والوں کی نظر میں قصوروار بھی میں ہی تھی۔ میری شادی اتنے بڑے گھر میں ہوئی تھی اور میں پھر بھی نبھا نہیں سکی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر کامران کی بات سنے بنا ہی اسے گھر سے نکال دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد میری بھابھی غصے میں سارا گھر پیٹنے لگی۔ بھابھی کے اس انداز پر میرا دل بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ شور شرابہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ بھابھی مجھے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 15 دن پہلے بھی جب کامران آیا تھا تو اس کے جانے کے بعد بھابھی نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ مجھے اس کی بات مان کر اس مسئلے کا حل نکال لینا چاہیے، لیکن نہ ہی میرا دل کامران کے ساتھ نبھانے کے لیے راضی تھا، اور نہ ہی طلاق جیسی بات کا کوئی حل نکل سکتا تھا۔ وہ ایک عربی مرد تھا، اس کی سوچ، طور طریقے اور انداز الگ تھا۔ اس کے نزدیک طلاق کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے نزدیک تو طلاق کے بعد ایک عورت کی زندگی میں شاید کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ میں دکھی سے انداز میں اپنے ابا کے کمرے میں واپس گئی تو ابا میرے چہرے کو دیکھ کر میرے دل کا حال جان گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، شہناز مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جو میں نے تجھے کم عمری میں رخصت کر دیا تھا۔ شاید میں تیرے حق میں بہتر فیصلہ نہ کر سکا، لیکن اب مجھے تیرے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ میں موت کی دہلیز پر کھڑا ہوں اور صاف دیکھ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تو اپنے مستقبل کے حوالے سے خود ہی کوئی اچھا فیصلہ کر لے۔ میں نے ایک نظر اپنے بیمار اور لاغر باپ پر ڈالی اور افسوس سے کہا کہ ابا، ہم جیسے غریبوں کے گھر کوئی ایک دفعہ بھی رشتہ لے آئے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ اب تو تیری بیٹی غریب ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ بھی ہے۔ اب تو ہی بتا کون اس دہلیز پر میرے لیے آئے گا؟ میری بات سن کر ابا کھانستے ہوئے کہنے لگے، بیٹی
کامران تیرے لیے 3 سے 4 دفعہ تو آ گیا ہے، ایک دفعہ تو بھی اس کی بات سن لے، کیا پتہ کوئی صورت نکل آئے اور وہ تیرے نصیب میں دوبارہ لکھا ہو۔ مجھے ابا سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ابا جانتے تھے کامران نے مجھے کس طرح اور کس وجہ سے طلاق دی تھی، اور ایسے میں دوبارہ کامران کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ ابا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، شہناز، ایک دفعہ کامران کی بات سن لے، وہ تجھے کھو کر پچھتا رہا ہے، یقیناً اب وہ تیری قدر کرے گا۔ ابا کی حالت اور بھابھیوں کے رویے نے مجھے سوچنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی دفعہ کامران آئے گا تو میں ایک بار ضرور اس کی بات سن لوں گی۔ کچھ فیصلے انسان کو مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں، اور کامران کو دوبارہ اپنانے کے بارے میں سوچنا بھی ایسی ہی ایک مجبوری تھی۔ کامران بھی بڑا ہی ضد کا پکا تھا۔ 20 دن بھی نہ گزرے تھے، ایک دفعہ پھر میرے گھر چلا آیا تھا۔ اس دفعہ میں نے اسے واپس جانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ بیٹھک میں بٹھا دیا تھا اور اکیلے ہی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں سننا چاہتی تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے، لیکن جو کچھ کامران نے کہا وہ سن کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کامران کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مجھے حلالہ کرنا ہوگا۔ میں اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ حلالہ کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ میں نے غصے میں کامران سے کہا، تمہیں معلوم بھی ہے حلالہ کیا ہوتا ہے؟ میں کسی اور سے نکاح کر کے اس کی بیوی مت جاؤں گی، اور پھر جب وہ مجھے چھوڑے گا تو میں تمہارے پاس آ سکوں گی۔ تم نے کیا حلالہ کو مذاق سمجھ رکھا ہے، یا پھر ایک دفعہ میرا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ کامران سر جھکائے کہنے لگا، میں جانتا ہوں حلالہ کیا ہوتا ہے، لیکن اپنی غلطی سدھارنے کے لیے میں یہ سزا بھی اٹھانے کو تیار ہوں۔ مگر تم پریشان نہ ہو، میرے پاس حلالہ کی ایک دوسری صورت ہے۔ میں تمہارا حلالہ ایک عربی گھوڑے سے کراؤں گا، جس میں تمہیں بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میرے شوہر کامران نے مجھے حلالہ کا جو طریقہ بتایا وہ میرے لیے بالکل ہی انوکھا اور ناقابل یقین تھا۔ میں نے کامران سے کہا کہ میں نے تو آج تک ایسا کوئی حلالہ نہیں سنا ہے۔ کامران کہنے لگا، تم اس سب کی فکر چھوڑ دو، بس ایک دفعہ ہاں کہہ دو۔ تم جانتی ہو میں عربی ہوں، اور ہمارے یہاں ایسے ہی حلالہ ہو جاتا ہے۔ دراصل کامران کے والد ایک عربی تھے اور اماں پاکستانی۔ کامران نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ عرب میں ہی گزارا تھا، اسی لیے اس کے طور طریقے اور انداز عربیوں جیسے ہی تھے۔ لیکن اس وقت کامران کی بات میرے سر سے گزر گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس سے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ غریبی ہمارے گھر کے در و دیوار سے ٹپک رہی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد واقعی کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، اسی لیے میں کامران کی بات پر غور کرنا چاہتی تھی۔ کامران کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ کامران کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ابا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور میں ابا کے ساتھ ساری رات ہسپتال میں رہی۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں نے بس ایک چکر اسپتال کا لگایا اور پھر پلٹ کر اسپتال نہ آئے۔ ابا زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور اس وقت بھی انہیں میری فکر ستا رہی تھی۔ ابا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کامران کی بات مان لوں اور واپس دوبارہ اس سے شادی کر لوں۔ میں نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کر لیا، اور صبح کے قریب میرے ابا ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئے۔ ابا کے انتقال کو 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ میری بھابھیوں نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے۔ اگر اب تک وہ مجھے برداشت کر رہی تھی تو وجہ میرا بوڑھا اور بیمار باپ تھا، جس کا صرف موجود ہونا بھی میرے لیے ایک ڈھال تھا۔ جیسے ہی وہ ڈھال ختم ہوئی تو بھابھی نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب میں مزید ان پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ اگر میں نے کامران کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کا نہ سوچا تو بھابھی خود ہی میری شادی کسی سے بھی کروا کر مجھے رخصت کر دیں گی۔ میرے دونوں بھائی تو گونگے ہو چکے تھے اور ساتھ ہی اندھے بھی، اسی لیے بنا سوچے سمجھے میں نے کامران کی بات مان لی اور اس کے ساتھ اپنا سامان لے کر گھر سے نکل گئی۔ کامران مجھے حلالہ کے لیے شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس پر لے جانے لگے، اور میں ماضی کو سوچنے لگی تھی۔ جب میری اور کامران کی شادی ہوئی تب میری عمر صرف 17 سال تھی۔ میں جوان اور خوبصورت تھی، اور کامران نے اسی خوبصورت کی
خوبصورتی کی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ عربی تھے اور خود بھی بہت خوبصورت تھے۔ شادی جیسے رشتے کو لے کر میرے دل میں بہت ہی خوبصورت سا احساس موجود تھا۔ جذبات کا ایک سمندر تھا اور خواہشات کی ایک کشتی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اسی سمندر میں ڈوب جاؤں گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری شادی ایک عربی سے ہو رہی ہے جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اسی لیے میں ایک اچھی زندگی گزاروں گی۔ میری اماں نے رخصتی سے پہلے مجھے اچھی طرح سمجھایا کہ شوہر کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت اور خدمت مجھ پر فرض ہے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا پلٹ کر دوبارہ کبھی اس دہلیز پر اپنے سسرال والوں کی شکایت کے ساتھ نہ آنا۔ اماں کی باتوں کو میں نے دوپٹے کے پلو سے باندھ دیا اور کامران کا ہاتھ پکڑ کر سسرال چلی گئی۔ میری شادی کے کچھ ہی دن بعد اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں اور میں نے اماں کی باتوں کو پوری طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کامران ایک بہت ہی کھلے ذہن کے انسان ہیں اور ان میں مشرقی مردوں جیسی شرم و حیا نہیں ہے۔ ان کا انداز بہت ہی بے باک تھا۔ وہ مجھ سے بھی ایسی ہی توقع کر رہے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ایسی ہی پیش آؤں۔ کافی وقت سعودی عرب میں گزارنے کی وجہ سے انہیں یہاں کے رسم و رواج بھی معلوم نہیں تھے، جبکہ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ کامران نے مجھے ایک قیمتی سونے کا ہار بھی پہنایا اور محبت بھری باتیں بھی کیں، جنہیں سن کر میں خوش ہو گئی اور مجھے لگا کہ اب میری ساری زندگی ایسی ہی گلزار ہوگی۔ لیکن شادی کے اگلے ہی دن مجھے پتہ چل گیا کہ شادی محض 4 دن کی چاندنی کے سوا اور کچھ نہیں۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو میری ساس سامنے ہی پلنگ پر بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے ادب سے سلام کیا، لیکن میرے سلام کا جواب دینے کی بجائے وہ مجھے کوسنے لگیں کہ میں کتنی بے حیا لڑکی ہوں جو اس قدر سج دھج کر کمرے سے نکلی ہوں۔ گھر میں کنواری نند بھی موجود ہے اور مجھے ذرا شرم نہیں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے تلوے جلنے لگے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر میں موجود ساس مجھ سے اس طرح بھی پیش آ سکتی ہے۔ مجھ پر تو ابھی تک کامران کی محبت کا خمار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی ساس سے معافی مانگی اور کمرے میں آ کر اپنا سارا میک اپ اور سج دھج ختم کر دی۔ میری ساس مطمئن ہو گئی، لیکن کامران جب سو کر اٹھے تو مجھے دیکھتے ہی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تم کیا بیوہ عورتوں کی طرح گھوم رہی ہو؟ کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے اور تمہیں دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا۔ مجھے تو رات ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ کامران کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے انہیں بتایا کہ اماں نے سج دھج کے لیے منع کیا ہے، لیکن وہ تو الٹا مجھ پر ہی برس پڑے اور کہنے لگے کہ تمہیں اماں کے لیے نہیں میرے لیے تیار ہونا تھا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی تھی اور پھر میری زندگی ایسی ہی کشمکش میں گزرنے لگی۔ کامران مجھ سے جو کچھ چاہتے تھے وہ میری ساس کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ کامران میرے بدے بال دیکھ کر غصہ کرتے اور میرے بالوں کو کھول دیتے اور میری ساس میرے کھلے بالوں کو دیکھ کر مجھے تانے دینے لگی۔ میں باورچی خانے میں جاتی تو کامران میرے پیچھے پیچھے چلے آتے اور میری ساس انہیں رن مرید کا خطاب دیتی اور مجھے جادوگرنی کے نام سے پکارتی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں دونوں میں سے کس کو خوش رکھوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنی ساس کو خوش رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر میں ان کی کسی بات کے خلاف جاتی تو وہ فوراً ہی مجھے برا بھلا کہتی اور میرے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی۔ لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب اپنی ساس کی ساری باتیں مان کر اور کامران کو ناراض کر کے بھی میں اپنی ساس کو خوش نہیں کر پاتی۔ اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی، کیونکہ میں صرف اور صرف کامران کی پسند پر اس گھر میں آئی تھی۔ میری ساس تو کامران کی شادی سعودی عرب میں ہی کسی عربی گھرانے میں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کا دل جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اور اسی وجہ سے میں کامران سے بھی دور ہو گئی تھی، کیونکہ ہماری قربت میری ساس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کامران مجھ سے بدظن ہو گئے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ شادی میں نے زبردستی کی ہے اور میں ان سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا تھا اور گھر کے کاموں میں مگن ہو کر مجھے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس اس بات کا کس قدر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میری ساس نے کامران کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی کہ میں اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہوں اور زبردستی ہمارے رشتے کو نبھا رہی ہوں۔ اور پھر میری زندگی کا وہ سیاہ ترین دن آیا جب سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ کامران اپنی اماں کو لے کر بازار گئے ہوئے تھے اور کامران کی چچی کا بیٹا شاہد اچانک ہی گھر آ گیا تھا۔ میں نے شاہد کو بیٹھک میں بٹھا دیا اور انہیں بتایا کہ اماں اور کامران بس آنے ہی والے ہوں گے۔ شاہد نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا تو میں باورچی خانے میں چلی آئی۔
میں مٹکے سے پانی بھر رہی تھی کہ شاید بھی میرے پیچھے باورچی خانے میں چلا آیا اور اچانک ہی اس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ ہمارے گھر آیا تھا اور اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں، لیکن مجھے ہرگز بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ حد سے گزر جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں خود کو شاہد سے چھڑواتی، اماں اور کامران واپس آ گئے تھے۔ اماں نے میرے کردار پر ایسے ایسے لفظوں کے وار کیے تھے کہ میری آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ کامران نے مجھ سے ایک دفعہ بھی میرے کردار کی صفائی نہ مانگی اور کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میری ساس، جس نے بڑی مشکل سے مجھے 4 مہینے اپنے گھر میں برداشت کیا تھا، اس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی کہ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ کامران نے جذبات میں آ کر جس طرح مجھے طلاق دی تھی، تھوڑی ہی دیر میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اپنا سامان لے کر ان کے گھر سے نکلنے لگی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے، لیکن اب ان کی کسی معافی پر میں رک نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہمارے درمیان ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے ابا کے گھر آ گئی اور عدت کے دن گزارنے لگی، لیکن کامران کو ایک پل چین نہ آیا۔ انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں اور یہ سب کچھ ان کی اماں کا کیا دھرا تھا۔ ان کی اماں نے جان بوجھ کر اپنے بھتیجے سے یہ سب کروایا تھا، اسی لیے کامران دوبارہ ہمارے رشتے کو بحال کرنا چاہتے تھے۔ اگر ابا کا انتقال نہ ہوتا تو شاید میں اتنی جلدی کامران کے حق میں فیصلہ نہ کر پاتی، لیکن ابا کے جانے کے بعد میرے اپنے باپ کے گھر میں ہی میرے لیے کوئی جگہ باقی نہ بچی تھی اور مجبوری میں کامران کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ پورے 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ اس ویرانے میں ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا اور ارد گرد کچھ عربی لوگ بھی مقیم تھے۔ ایک طرف استبل بنا ہوا تھا جہاں اصلی نسل کے عربی گھوڑے تھے۔ کامران خود ایک 14 سال کا عربی گھوڑا لے کر آئے جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ کامران کہنے لگے، بس تمہیں اس کے ساتھ حلالہ کرنا ہے اور پھر ہم آج کی رات ہی دوبارہ شادی کر لیں گے۔ کامران کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوئی تھی۔ یہ کیسا حلالہ تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، مگر کامران کی باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ کامران نے مجھے کہا کہ میں اس گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیروں اور اسے اپنے ہاتھ سے کچھ کھانا کھلا دوں۔ کچھ وقت تنہائی میں اسے گھوڑے کے ساتھ گزاروں تو میرا حلالہ ہو جائے گا۔ میں نے کامران کی بات مان لی اور کافی وقت اکیلے ہی اس خوبصورت سے گھوڑے کے ساتھ گزارا۔ رات گئے کامران نے ارد گرد کے کچھ عربی مردوں کو بلایا اور میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک دفعہ پھر ہماری شادی کی رات آ گئی تھی۔ میں دلہن بنی فارم ہاؤس کے ہی کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا عربی شوہر کامران کمرے میں چلا آیا۔ میں خوش تھی کہ زندگی میں ایک دفعہ پھر صحیح سمت میں چل پڑی تھی، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ محض میری خوش فہمی کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ کامران نے میرے ساتھ محبت بھرا کچھ وقت گزارا اور اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم کرتا، اس کا فون بج اٹھا اور وہ فون سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے اکیلے بیٹھے بیٹھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں بھی کامران کو دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے باہر نکل آئی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب کامران نے ایک ایسے سچ کا انکشاف کیا جو میرے لیے روح لرزا دینے والا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں سن کر میں کانپ اٹھی تھی، اور کچھ ہی دیر میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی اماں سے بات کر رہا ہے۔ سارا سچ جاننے کے بعد میرے لیے ایک پل بھی یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ میں جس خاموشی سے کمرے سے نکلی تھی اتنی خاموشی سے فارم ہاؤس سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ کامران کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں دوڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کسی بھی طرح کامران سے دور جانا تھا۔ کامران کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنی اماں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے عربی ہونے کا بہت اچھی طرح فائدہ اٹھایا ہے اور بھولی بھالی شہناز کو حلالہ کے نام پر اچھے سے بے وقوف بنا دیا ہے۔ آپ کی وجہ سے میں نے غصے میں اسے طلاق دے دی تھی، لیکن یہ بات میرے ذات کو ہرگز بھی گوارا نہیں تھی کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ حلالہ کر کے دوبارہ میرے نکاح میں آئے۔ اسی لیے میں نے اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ کامران کہہ رہا تھا کہ شہناز ایک دیندار لڑکی ہے اور وہ کبھی حرام رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی، لیکن اسے زیادہ چیزوں کا علم نہیں ہے اور پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے وہ میری باتوں میں بری طرح پھنس جائے گی۔ وہ اب ساری زندگی یہی سمجھے گی کہ ہم نے حلالہ کے بعد شادی کی ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ نہ ہی اس کا حلالہ ہوا ہے اور نہ ہی ہمارا دوبارہ نکاح۔ لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کی وجہ سے اسے کھونا نہیں چاہتا۔ آپ جو کچھ پہلے کر چکی ہیں، اگر آپ نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو میں کبھی پلٹ کر آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ پتہ نہیں آگے سے اس کی ماں نے اسے کیا باتیں سنا رہی تھی،
لیکن کامران کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ماں ہماری جھوٹی شادی پر غصے میں ہے۔ میرے لیے تو یہی بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ کامران نکاح کا کہہ کر میرے ساتھ بدکاری کرنے والا تھا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی اور اپنے حالات سے بھی بہت مجبور تھی، لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کامران کے ساتھ کوئی غلط تعلق قائم کرتی۔ میں بھاگتی ہی چلی گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بھاگی ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹہ بھاگنے کے بعد میں سڑک تک پہنچ گئی تھی اور مجھے ایک ٹرک ڈرائیور مل گیا تھا۔ وہ ایک بزرگ ڈرائیور تھا جسے میری حالت پر رحم آ گیا تھا اور اس کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر اعتبار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے واپس شہر پہنچا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے یعنی میری بھابھی مجھے کبھی پناہ نہیں دیں گی، اس لیے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے ایک ٹرسٹ میں پناہ لی جہاں بہت ساری بے سہارا لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹرسٹ کی مالکن بہت ہی نیک اور اچھی عورت تھی۔ اس نے لڑکیوں کی سلائی کڑھائی کا انتظام بھی کر رکھا تھا اور وہ بہت سارے ہنر بھی سکھایا کرتی تھی۔ ٹرسٹ میں موجود ساری لڑکیاں ہی کسی نہ کسی ہنر میں ماہر تھیں اور میں بھی ان کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھ گئی تھی۔ اب مجھے اس ٹرسٹ میں رہتے ہوئے تقریباً سال بھر کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس ٹرسٹ میں موجود باقی خواتین ہی میری رشتہ دار بن گئیں اور سگے رشتوں سے بھی زیادہ گہرے رشتے میرے اس ٹرسٹ میں رہنے والوں سے ہیں۔ میں نے کامران سے اتنا بڑا دھوکہ اس لیے کھایا تھا کیونکہ مجھے اس بات کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ انسان ہمیشہ بے خبری میں ہی مار کھاتا ہے اور میں بھی کامران پر بھروسہ کر کے بے خبری میں ہی چوٹ کھانے والی تھی۔ آج کے دور میں حلالہ کے نام پر کئی طرح کے فراڈ کیے جانے لگے ہیں اور کبھی کبھی تو جان بوجھ کر حلالہ کی نئی نئی شکلیں اختیار کی گئی ہیں تاکہ اپنی مرضی سے دین کو توڑ مروڑ کے استعمال کیا جا سکے۔ لیکن یہ سب گناہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔